سلانے والی نہیں، جگانے والی صلوات۔ توجہ بات شروع کی جائے۔ گزشتہ مجالس میں سن چکے ہیں آپ وہ قرآن جو کسی عظیم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہو، اس نے رسول کے دل کی دھڑکن تک کو بے ربط نہیں کیا۔ قرآن کا ایک نزول نہیں، انسانی بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے نزول ہیں قرآن کے، کہیں جملتاً، کہیں دفعتاً، کہیں نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ عقل رسالت پہ سارا کا سارا نازل ہوا، دل رسالت پہ پورے کا پورا نازل ہوا، زبان رسالت سے تھوڑا تھوڑا ادا ہوتا رہا۔ قرآن دعویٰ رہا، 14 دلیل رہے۔ کائنات کی بسم اللہ، کائنات عالم کی ہر حقیقت قرآن میں کنایتاً بھی موجود، رمزاً بھی موجود، اشارتاً بھی موجود، اجمالاً بھی موجود، تفصیلاً بھی موجود۔ بتانے والا علی ہونا چاہیے۔ تھکے ہوئے ہو تو میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ چلے آزما لیتا ہوں ایک جملہ بول کر، پھر اسی کی روشنی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ زبان اس وقت جنبش میں آئی، فرمایا ان اللہ انزل القرآن علی 4 ارباع۔ فرمایا قرآن کو اللہ نے 4 چوتھائیوں میں بانٹ کے نازل کیا۔ ربع فینا وفی شیعتنا وربع فی آدائنا، ربع قصص و امثال وربع عبر و احکام۔ فرمایا 1/4 قرآن یا ہمارے حق میں ہے یا ہمارے شیعوں کے حق میں ہے۔ پچاس مجالس میں بھی قرآن کا موضوع سمیٹا نہیں جا سکتا، اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے۔ ربع فینا وفی شیعتنا، 1/4 ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں نازل ہوئی۔ جاگنا وربع فی آدائنا، اور 1/4 ہمارے دشمنوں کو رسوا کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ نقوی صاحب ربع قصص و امثال، زہر بھائی فرماتے ہیں 1/4 کہانیاں ہیں، گزرے وقتوں کے قصے ہیں، مثالیں ہیں۔ وربع عبر و احکام، اور 1/4 میں عبرتوں کا سامان ہے اور شریعت کے احکام ہیں۔ سے قرآن کو قرآن میں یاد کیا گیا، کبھی قرآن کہہ کے سردار صاحب، کبھی کتاب کہہ کے۔ جاگنا کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی قرآن کہا
کبھی کتاب لکھ لو. ہاں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. تمام شیعہ سنی بھائی اپنے اپنے سینے کے صفحے پہ نقش کر لیں. دنیا کے کسی کونے پر میں ذمہ دار جواب دے. 230 مرتبہ قرآن میں لفظ کتاب آیا. 12 مرتبہ کتاب بن کہا، نکرا یعنی عظیم کتاب. اور یہ پکی بات ہے، یا اس جملے کے بعد میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور پھر مجھے روک نہیں پاؤ گے، یا پھر پتہ نہیں ساری رات شاید پڑھتا رہوں. ہاں اگر قوت خرید نظر آئی تو ہاں یہی تھرمامیٹر ہے تمہارے لیے. 230 دفعہ لفظ کتاب آیا، 12 دفعہ کتاب نقرہ تنوین عظمت کے ساتھ عظیم کتاب. 72 مرتبہ قرات اور قرآن کا ذکر ہوا. اس محلے سے نعرہ زیادہ لگ رہا ہے، ادھر بائیکاٹ چل رہا ہے نعرے کا. بات بھول تو نہیں گئی. 230 دفعہ ملک اور کتاب، 12 مرتبہ کتابن عظیم کتاب، 72 دفعہ قرات اور قرآن کا ذکر. دھڑکنیں بے ضبط نہ ہونے دینا. 110 دفعہ قرآن کے نازل ہونے کا ذکر. نجف تک پہنچانے کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے نعرہ حیدری. کہیں قرآن کو نازل کیا، کہیں کتاب کو نازل کیا، کہیں نازل کیا گیا، کہیں میں نے نازل کیا، کہیں ہم نے نازل کیا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ پڑھ لو، قرآن سامنے ہے، ورنہ ممبر پہ لے آؤ. کہیں کہتا ہے میں نے نازل کیا، کہیں کہتا ہے ہم نے نازل کیا، کہیں کہتا ہے نازل ہوا، کہیں کہتا ہے نازل کیا گیا، کہیں کہتا ہے نام نہیں لیا کہ کس کو کیا. انزل نہ ہو اس کو نازل کیا، پتہ نہیں کس کو. یہ اس کو کے صیغے کے ساتھ 14 آیتیں ہیں.
یہاں غائب کے صیغے سے بات کی. انزلنا ہو اس کو نازل کیا. وہ 14 آیتیں ہیں، نہ 13 نہ 15. منبر کی للکار ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 110 کے عدد شاید ہر بندہ نہ جانتا ہو. علی کے عدد 110. علم العداد سائیں خاج کرشمہ کبریائی ہے، بشرطے کہ آتا ہو. علم الحروف علم العداد میں اسرار کے قافلے چھپے ہیں. یمین کے عدد 110. اللہ کہتا ہے جنت اصحاب الیمین کے لیے ہے. یمین والوں کے لیے، یمین والوں کے لیے. خود جوڑ لو. میں حساب میں طالب علمی کے زمانے میں بھی کمزور رہا ہوں. ہاں عدد بتاؤں گا میں، جمع خود کرنا. یہ کے 10، میم کے 40، پھر یہ کے 10، پھر نون کے 50. جنت یمین والوں کے لیے، یعنی علی والوں کے لیے. یمین کے عدد بھی 110. ظہیر بھائی بے حق کے عدد بھی 110. نمک کے عدد بھی 110. اسی لیے تو نمک حرام کہلاتا ہے وہ جو علی سے منہ موڑے. موضوع نقوی صاحب یہ نہیں ہے کہ میں اعداد میں الجھ جاؤں، بس ایک جملہ جو کہ سامنے آیا ہے، اگر میں نے نہ کہا ملک اور تو میں بیمار ہو جاؤں گا. تو پھر سنو، سر اٹھاؤ. کتنے فرقے بننے ہیں؟ یہ گھٹنا شروع ہو گئے ہیں. 73 ہیں. جنت میں کتنے جائیں گے؟ فرقہ کا لغوی معنی ہی ایک گروہ ہوتا ہے. فرقہ ایک گروہ، اس کی جمع ہے فرق. جاگنا. فیر قاف فرق، بہت سے گروہ. فیر قاف اور چھوٹی ہے. فرقہ ایک گروہ. فرق کیا ہے؟ سر اٹھانا. بس وہی فرق سمجھو. اور میں نزول قرآن کی طرف واپس مڑ گیا. سارے حلالی موالی جاگنا. 72 ہلاک، ایک جنتی، یعنی فرقہ جنتی. فرق نہیں، فرقہ جنتی. فرق نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہے غضنفر کا، جتنے عدد ہیں فرقہ کے اتنے عدد ہیں شیعہ کے. اچھا آؤ حلالیو، اگر جھوم گئے تھوڑا اور جھوم لو. فرق کیا ہے ظہیر زیدی؟ حالانکہ حرف فے اس میں بھی ہے. فرق میں بھی فے، فرقہ میں بھی فے. فرق میں بھی رے، فرقہ میں بھی رے. فرقہ میں بھی کاف، فرق میں بھی کاف. بس ایک حرف کا فرق ہے کا، اور ہے کے عدد ہوتے ہیں 5، یعنی فرق ہی 5 کا ہے.
جی جی 385 عدد ہیں فرقہ کے اور 385 ہی ہیں شیعہ کے ہیں. اب کبھی کسی مجلس کا اہتمام کرنا ساری مجلس اسی پہ پڑھیں گے ہاں علم العادات پہ. اور پھر کبھی مقدر نے ساتھ دیا اور آپ کے ظرف پہ بھروسہ ہوا تو کوئی 5 یا 10 پورا علم الحروف پہ پڑھیں گے. ہاں بس فی الحال آخری تحفہ ملک ہردے کے پھر میں اپنا راستہ بدل رہا ہوں. جتنے عدد ہیں نجف کے اتنے ہیں عباس کے. جی ہاں پیچھے والوں تھک گئے ہو. وہ بھی ٹھیک نہیں. صبح کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا. ہاں اچھا اب یاد ہے پھر دوہراؤں. 230 دفعہ لفظ کتاب، 12 دفعہ کتابن عظمت کے ساتھ، تنوین عظمت کے ساتھ، 110 دفعہ نزول کا ذکر، 72 دفعہ قرات، قرآن بھی قرات سے ہی ہے، 72 دفعہ، 14 دفعہ غائب کے صیغے سے اس کو نازل کیا. سر اٹھانا. علم العادات میں صفر کی جعفر نقوی قیمت نہیں ہوتی، صفر گنا ہی نہیں جاتا. 230 صفر اڑا دو، 3 2 5. چلے گئے ہو. 12 دفعہ کتابن، 14 دفعہ انزلنا ہو، 110 دفعہ نزول، 72 دفعہ قرات. یعنی اللہ نے بتایا کتاب 5 ہے، عظیم کتاب ہے 12، قاری 72 ہے. جی جی کیوں نہ کہے 72 کو قاری. 72 کے سردار نے مر کے بھی قرآن پڑھا. اللہ جو کاش تم سارے تازہ دم ہوتے. ہاں تھک یعنی 4 آدمیوں کے چہرے پہ بھی مجھے تھکن نظر آئے نا، پھر مزاج میں وہ کتاب کا عدد کامل 5، کتابن 12، انزلنا ہو 14، قرات 72، نزول 110، 5 12 14 72. علی کو ملاؤ تو قرآن بن جاتا ہے. اسی لیے شیعہ سنی دوستو سورہ بنی اسرائیل، کون سا سورہ؟ ابھی لاؤ یا منبر پہ جھوٹا کر کے رسوا کر کے مجھے اتارو. ہاں ہاں میدان کی بات ہے. سورہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے جاگتے رہنا. بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا. ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا.
لگتا یہی ہے ملیکور کہ مجھے ادھار کرنا پڑے گا. ہاں ادھر تازگی ہے, ادھر یہ سامنے سامنے تازگی ہے, پیچھے تھکن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالحق انزلناہ, حق کے ساتھ نازل کیا قرآن کو. وبالحق نازل, جاگو گے تو جنت دکھائی دے گی, یا وعدہ ہے غضنفر کا. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. بالحق انزلنا, ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا. وہ بالحق نازل, خود بھی حق کے ساتھ اترا. ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا, یہ ہماری مشیت ہے. وہ خود بھی حق کے ساتھ اترا, یہ قرآن کی طبیعت ہے. حق تلاش کر, کون ہے وہ حق؟ سائیں خواج کا جذب دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا پورا کر دیا. ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا, خود بھی حق کے ساتھ. اب تلاش کرو کون ہے حق. جب آیت اتری تھی لاہور والوں, میں روح تھا. جیو جیو, جہاں ہو وہاں سے واپس آؤ ایک دفعہ. تیرے دشمن کو بیکار کرتے ہیں, جان سے بھی اور قیامت سے بھی بیکار کرتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا, خود بھی. ایک ہی دفعہ نقوی صاحب کہتے نا کافی تھا, نہیں کہتے بالحق انزلنا ہوا بالحق نازل. ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا, خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. میں روح تھا, میری روح نے اڑنا شروع کیا. تلاش کروں تلاش کروں تلاش کروں. کیونکہ تمہاری زمین میں قرآن بہت عرصے بعد آیا, آسمانوں پہ پہلے تھا. میری روح نے تلاش کرنا شروع کیا. اچانک سرزمین حجاز سے میری روح کا گزر ہوا. میں نے دیکھا 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پر. قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا کہ دیکھو لوگوں, میں قرآن کے پیچھے نہیں آیا, قرآن میرے پیچھے پیچھے. ملیں گے, چلیں گے, نظروں میں اپنی پاک دامن ماں کو کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کرے, جگر کا زور لگائے.
اب میں راضی ہوا تم سب سے. ہاں یا تو نعرہ لگایا نہ کرو یا ایسے لگایا کرو جیسے اب لگایا. محمد نے علی نو سینے نہ لایا تے دونوں بھراواں دے سینے چ ٹھنڈ پے گئی. او دا لے کے ہن تک جھوٹ تے سچ دی ونڈ پے گئی. او پوچھ لا محافظہ نے گاڑی کرو جنوں اوندے نہیں پر ٹنڈ پے گئی. ہاں ناری یا علی یا علی یا علی بالحق کے انزلنا. علی نے پڑھ کے بتایا میں ہوں حق. میرے ساتھ نازل. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ حق قرآن کے ساتھ نازل ہوا. قرآن حق کے ساتھ نازل. جی ہاں قرآن کا ذکر ایک بار ہے یعنی نازل تو ایک بار ہوا. حق کا ذکر 2 بار. بالحق کے انزلنا ہو وہ بالحق کے نازلہ. ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. اور میں نے نقوی صاحب ظہیر بھائی اسی وقت عالم ارواح میں نے روحوں کو بتانا شروع کیا. مومن روحیں تھی نا ملک پر. میں چاہتا تھا روحیں خوش ہو جائیں. میں نے بتایا ظہیر زیدی کی روح کو بلایا. علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. ہاشمی علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. جعفر نقوی علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. ملک فاروق وہ علی حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. غلام باس علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. بات تھی جنگل کی آگ کی طرف پھینکنے لگی. کچھ چہروں پہ کچھ چتونوں پہ کچھ پیشانیوں پہ بال پڑنا شروع ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے ساتھ قرآن جائے. وقت گزرا مکہ آیا مدینہ گیا رسول. بھری ہوئی تھی مسجد نبوی. ما ینطق کی زبان جنبش میں آئی. رسول بولا زمین پر روحوں نے سنا عرش برین پر. میں نے منکر روحوں کو بلایا الو کے پٹھے آ. اب رسول سے سن کہہ رہا تھا رسول القرآن ما علی و علی و القرآن. غضب کیا علی کو بھی فاش کر دیا. تو نے کیا غضب کیا علی کو بھی فاش کر دیا. یہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ تمہارا جوش مودت ہے باقر نقوی. ورنہ جو دنیا میں فاش ہو جائے وہ علی کیا. علی وہ سر الہی ہے. علی وہ سر مستتر ہے. علی وہ سر فی سر ہے. علی وہ سر علی سر ہے جسے آدم فاش نہیں کر سکتا. جی قیامت کے دن پتہ چلے گا. شاہ جی شیخ آج اپنے آپ کو سنبھالنا ذرا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس سے بھی آگے کا کہوں کہہ دوں. کہنے لگا ہوں سنبھلنا حلالیوں موالیوں. تیرے امیر کائنات کے خطبے سے ایک جملہ آیا ہے میرے سامنے. علی فرماتے ہیں ایھا الناس انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین انا الحاکم یوم الدین. علی فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات کا حساب کرنے والا میں علی ابن ابی طالب.
باتوں میں ڈر رہے ہیں ہے آ گئی منافق چل رہے ہیں علی کا کھا کے علی کا گھن کے یہ کہا کر گھر میں پتھر مدعا تمہارے کیسے پرانا کتے علی کا ٹکڑوں علی کے ٹکڑے تو وہ ہیں جس پر آسمان والے بھی پل رہے ہیں. تمہاری بات جی کیوں علی کے در سے روٹیاں نہیں لے کے جاتے رہے؟ تو علی کہہ سکتے ہیں نا ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہیں. رسول نے کیا کہہ رہا ہے میرے مولا؟ انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین، انسانوں کا نہیں تمام خلائق، چیونٹے سے ہاتھی، جن سے بشر، انسان سے ملک، فرشتے سے کروبی. میں چلا جاؤں گا علم کی باسی کڑیوں میں ابال آنا شروع ہو جائے گا. چونٹیوں کا بھی غزل فر نے حساب شروع کر دیا. سورۃ تکویر پڑھ لینا. اذا الوحوش حشرت، اللہ کہتا ہے وحشی جانور بھی اٹھائے جائیں گے. حساب ہوگا. جب پیٹ بھر گیا تھا جانور کیوں مارا تھا؟ اور میرا مولا کہہ رہا ہے میں ہوں خلائق عالمین کا حساب لینے والا. کیوں یا علی؟ وجہ تیرے حبدار ہی تو بیٹھے میرے سامنے، کھول دے راز. کیوں لے گا تو حساب؟ فرمایا اس لیے کہ انا الحاکم یوم الدین، قیامت کے دن کا حاکم میں علی ابن ابی طالب ہی تو. پتہ چلا وہ مالک یوم الدین، علی حاکم یوم الدین. سمجھاری بات؟ وہ مالک یوم الدین، علی حاکم یوم الدین. جی حق کے ساتھ. اب آگے حدیث رسالت میں القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ. یعنی پہلے قرآن کو پابند کیا علی کے ساتھ رہنے کا، جب قرآن علی کے ساتھ آ گیا تو علی خود ساتھ ہو گیا. نہیں سمجھے؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جہاں جہاں قرآن ہوگا. اگلے خمسے میں ملک بھر 5-6 ہزار اور خرچ کرنا، 2-4 ڈبے تھکن شکن گولیوں کے خریدنا، اور ممبر پہ اونچے سٹول پہ رکھوا دینا. جب یہ تھکنے لگیں گے تو میں مٹھیاں بھر کے ان پہ نشاور کرنا شروع کر دوں گا. میں ہر شخص کو تو تھکا ہوا نہ کوئی صاحب کہہ ہی نہیں رہا.
جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جس روپ میں قرآن جہاں ہوگا۔ ملک اور نقوی صاحب، قارا لفظ ہے نا، قارا، اس نے پڑھا، اس نے قرات کی۔ اس کو الٹ دیا جائے تو پتہ کیا بنتا ہے؟ قاف دو نقطے والی رے اور الف، یہ ہے قارا۔ اس کو الٹ کے الف پہلے پھر رے پھر قاف لگا دیں، یہ بن جاتا ہے ارقا، اوپر چڑھا۔ قرا اس نے پڑھا، اور اس کا عکس کیا ہے؟ ارقا، اوپر آ، اوپر چڑھ آ۔ تیرا رسول کہتا ہے جتنے قرآن کی آیات ہیں، جتنی ہیں اتنے جنت کے زینے ہیں۔ خوش نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو کہ مجھے راہداری مل گئی، جنت کی ٹکٹ مل گئی تو بس میں بھاگم بھاگ چلا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، آگے زینے ہوں گے، اور ایک سے دوسرے زینے کے درمیان بڑا راستہ ہوگا، لمبی سے لمبی چھلانگ والا بھی اسے پھلانگ نہیں سکے گا، وہ حیران ہو کے کھڑا ہوگا۔ آواز آئے گی اقرا ورقا، آیت پڑھتا چڑھتا۔ حلالیہ موالیہ سر اٹھانا آخری بندے تک، آخری قطار تک۔ دروازے والا تم بھی، کوئی گلی میں ہے تو آواز جا رہی ہے وہ بھی۔ سوال ہوا یا رسول اللہ، ہر شخص تو قرآن کا قاری نہیں، تھوڑے حافظ ہیں، تھوڑے قرآن خوان ہیں، پھر تو چند لوگ جنت میں جائیں گے، باقی محروم رہ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، من کون مولی علی ابن ابی طالب یقرأ القرآن وإن لم يكن قارئا في الدنيا ومن كان معاوندا لعلي بن ابی طالب لم يكن يقرأ القرآن وإن كان قارئا حافظا۔ فرمایا جس کے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت ہوگی، دنیا میں چاہے انگوٹھا لگاتا ہوگا وہاں حافظ ہو جائے گا۔ وہاں قاری اور حافظ ہو جائے گا، چاہے ان پڑھ کیوں نہ ہو۔ ومن کان معارضا لعلی، اور جو میرے بھائی علی کا دشمن ہوگا ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے گا، چاہے دنیا میں قاری کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں حافظ کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں نہیں، شیعہ سنی بھائیو، ابھی تمہیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ان پڑھ حافظ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حافظ کورا کیوں ہو رہا ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن نے رہنا ہے علی کے ساتھ، موالی کے دل میں علی تھا۔ مقصرین کا کیا بنے گا؟ وہ بنے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے، جو دماغوں میں آ نہیں سکتا۔ ہاں اچھا، صرف علی کے ساتھ ہے قرآن۔ آخری وقت تیرے رسول نے کہا، اور 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری، چور کا تو صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا، میری زبان بھی کاٹ لینا، موچے ہے تمہاری۔ ہاں بشر نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں میری زبان فالتو ہے کہ ایسے کٹوا رہا ہوں، یقین ہے تو کہہ رہا ہوں۔ 73 فرقے کی کتابوں میں مل جائے گی یہ حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی
اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض انی تارکن، میں ترکے میں چھوڑ رہا ہوں دو ہم وزن چیزیں. نہیں، اب جو داد دے رہے ہیں پتہ نہیں کس خوشی میں دے رہے ہیں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ جانے وہ کیوں دیکھ رہے ہیں. کیا لفظ کیا ہے؟ انی تارکن، تارکن تارکن، میرے ترکے میں ہے. قرآن جس کا ترکہ ہو، قرآن ترکہ ہے رسول کا، علی وارث ہے رسول کا. میرے ترکے میں دو چیزیں، شکلیں، تثنیہ ہے. تثنیے میں یہ دو عربی کی مبادیات جن کو ابھی پہلا سال ہے عربی پڑھتے ہوئے وہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ تثنیہ مساوات چاہتا ہے، برابری. دو ایک جیسی چیزیں، دو برابر کی چیزیں. جو مزاج قرآن کا وہی میری اہل بیت کا، جو طبیعت میری اہل بیت کی وہی طینت قرآن کی. اگر قرآن پیدا ہوا ہے تو میری اہل بیت بھی پیدا ہوئی ہے. پیچھے والوں تھک تو نہیں گئے ہو؟ جو جی یہ ہے مساوات. اگر قرآن پیدا ہوا تو یہ بھی پیدا ہوئے، اگر وہ نازل ہوا ہے. ویسے بھی بالحق کے انزلناہ و بالحق کے نازلہ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا اور یہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. جعفر نقوی لاہور میں غضنفر کے ساتھ آیا. جعفر نقوی کار سے آیا، غضنفر پیدل آیا. نہیں ہو تو الٹا میرے ساتھ ہے، جیسے میں آیا میں پیدل تو وہ بھی پیدل، میں سوار تو وہ بھی سوار. قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا. تھک گئے ہم، یہ فارغ ہو گئے. میرا تو خدا کی قسم ملک اور آج دور نزدیک تک کہیں روکنے سمیٹنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. ہاں یہ کیونکہ ممبر پہ بیٹھتے ہوئے پھر میری باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پھر میرے اختیار چھن جاتے ہیں. ہاں لیکن بس کیونکہ تمہاری قوت خرید ختم ہوگی، تمہاری جیبیں خالی ہو گئی. جو سکہ تھا تمہارے پاس وہ تو مجھے دے چکے ہو. ہاں اب خالی جیب خامخواہ کیا فائدہ تماشائی بننے کا. بس ایک دو باتیں سن لو. شکلین، دو ہم وزن چیزیں، دو برابر کی چیزیں. قرآن لفظ ہے، یہ جسم ہے، تو برابری پھر کس میں ہے؟ صفات میں ہے نا. جو صفتیں قرآن میں وہ رسول کہہ رہا ہے میری اہل بیت میں. قرآن نقوی صاحب دعویٰ کہہ رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کی مثل لاؤ. مثل لاؤ یا ان کی مثل بننا چھوڑ دو.
سر اٹھاؤ. اب تم سارے مفتی ہو، میں سائل ہوں، ایک فتویٰ دو. اللہ نے قرآن کو قرآن میں نور کہا ہے، ٹھیک ہے؟ نور ہے. اگر نور ہے تو پھر جب کاغذ پہ ہے پھر بھی نور. ابھی میرے خلاف کفر کا فتویٰ دے دو گے کہ تو کافر تو نہیں ہو گیا، تو کاغذ والے قرآن کو نور نہیں مانتا. قرآن ہر پیکر میں نور ہے، لکھا جائے نور، بولا جائے نور، پڑھا جائے نور، حفظ کیا جائے نور. تو پھر نہ بن تو بھی سور، انسان کا بچہ بن. جب قرآن سیاہی کے لباس میں نور ہے تو محمد بشر کے لباس میں تو جیسا کیوں ہے؟ قرآن لفظوں میں یعنی پڑھا جائے تو نور، حفظ کیا جائے تو نور، لوح پہ ہو تو نور، کاغذ پہ ہو، قلم کی سیاہی میں ہو. جی ہاں، قرآن سیاہ لفظوں میں نور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے نقوی صاحب پڑھا ہے، ٹکے ٹکے کے ملاؤں نے لکھا ہے محمد کے کالے بال نہیں تھے؟ کیا کالے بال بھی نور تھے؟ انسان کا بچہ بن، قرآن کے کالے حرف نور ہے، نبی کے کالے بال نور نہیں ہے. میں تو تمہیں تھوڑا سا راستہ بنا کے دے رہا ہوں کہ اس روش ادراک، اس شارح عرفان پہ سفر کرتے رہو. جو صفت قرآن کی امجد وہی اہل بیت کی، اور جب اہل بیت کی ہے تو رسول تو اہل بیت کا بھی سردار ہے. اس میں تو وہ طریقے اولا موجود ہے. قرآن کا دعویٰ ہے مجھ میں ہر خوش کو تر کا ذکر، ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر، زمین و آسمان کے غیب مجھ میں، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. فرمایا ساتوں آسمانوں کے غیب میرے اندر، ساتوں زمینوں کے غیب میرے اندر. ٹھیک کہہ رہا ہے قرآن. تو جو ایک شکل ہے اس میں کائنات کے غیب، اچھا اے کاش بخدا میں کسی موج میں تھا آج، لیکن مرجھائے ہوئے چہرے. یہ تو پھر بھی پتہ نہیں ایک اعجاز ہے، کرشمہ ہے اس بیان کا نقوی صاحب کہ میں اتنی دیر پڑھ گیا، ورنہ پائی مدعا چہرے تو مجھے پہلے 5 منٹ میں ہی کہہ رہے تھے کہ چھوڑ ممبر. میری طرف دیکھنا، بس سمٹ گئی بھائی میری گفتگو. میں آیا آپ کے ہاں مہمان ہوا، مجھے قرآن پڑھنا تھا. میں نے کہا قرآن مل جائے گا؟ میں نے کہا کمال ہے، کس گھر میں قرآن نہیں ہے؟ آپ رحل لائے، غلاف میں لپٹا ہوا قرآن لائے. میں نے رحل ایک طرف پھینک دی، معاذ اللہ، غلاف اتار کے دوسری طرف سر اٹھاؤ، بس سمٹ گئی بات. رسول نے کہا لن یفترقا کا، میری اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. آج قرآن ہے یا چلا گیا واپس؟ پکی بات ہے؟ پیچھے والوں ہے تو پھر ماننا پڑے گا اہل بیت میں سے بھی کوئی زمین پر ہے.
درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس آمین. روزانہ پوچھا ہے؟ آمین. روزانہ پوچھا ہے، اور یہی صرف اس لیے کہ آپ کا لاشعور شعور سے مربوط ہو جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں جب تک 4 آنسو نہ بہیں. جو پردے کے اندر ہے وہ راضی نہیں ہوتی. ہاں، میں 2-3 منٹ مجھے تمہید کے لیے دے دو، اور پھر 2 جملے اس کے بعد کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 17 رمضان کا دن ہے. خطیب منبر سلونی منبر پہ ہے. لسان اللہ زبان سے علی واز فرما رہے ہیں. ساسا بن سوہان عبدی ایک کونے سے کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، یا امیر المومنین گستاخی معاف. ریش مطہر سے کافی سفیدی جھلک رہی ہے. مولا اگر حکم ہو بازار سے خضاب لے آؤں؟ خضاب فرما لیجئے. جاگنا آخری بندے تک. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو یہاں موجود ہے. علی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، ساسا پہلے جو خضاب کرتے تھے ان کا رنگ کچا ہوتا تھا، وہ اتر جاتا تھا، پھر لگانا پڑتا ہے. اس رمضان میں علی نے وہ خضاب کرنا ہے میدان قیامت تک جس کی رنگت نہیں اترے گی. تم تو اس لیے رو رہے ہو نا کہ تمہیں اب پتہ چل چکا ہے، لیکن وہاں کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن علی کو کوئی خیال آیا. خیال آنا تھا. علی نے اہل دربار کی طرف دے کر کہا، رؤسائے کوفہ، شرفائے کوفہ، امرائے کوفہ نہیں آیا. روایت کسی اور تناظر میں سنائی جاتی ہے، مگر میں نے کتابوں میں اسی طرح دیکھا. جب بھر گیا علی کا گھر، آ گئی کوفے کی شریف زادیاں. جی امیر المومنین. دائیں بائیں دیکھ کر علی نے فرمایا، اینا زینب الکبریٰ، کہاں ہے میری شام کی مہمان بیٹی؟ ہاں ندا یا بتا. بابا میں ادھر ہوں. کہا بیٹے محسوس نہیں کرنا، جہاں مرکز ہے نا روشنی کا صحن کے وسط میں، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. بی بی حیران ہو کے کہتی ہے، یا بتا انا اجلس فی السراج وانت تنظر الی. بابا روشنی میں بیٹھ جاؤں تیرے سامنے؟ بابا آپ جانتے نہیں، میں تو آپ کے چہرے کو اللہ اکبر. فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، میں دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہوں، میں تجھے دیکھوں گا نہیں، لیکن اپنے امام بابا کا کہنا مان. پہنچ گئی بی بی. بیٹا پہنچ گئی اور روشنی میں؟ جی بابا. بیٹا اب میں تو دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ پردے کی چادر بھی سر سے اتار دے. لاہور والوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے چادر سر سے ہٹائی. علی نے رو کے کہا، کوفے کی شریف زادیوں، روشنی اتنی ہے کہ چونٹی نظر آ رہی ہے، اور میری زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. غور سے میری بیٹی کو پہچان لو. ہو سکتا ہے اس کو کہیں میرے بعد تنہا آنا پڑے، پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا. پھر جس نے پتھر مارنے ہوں پہچان کے مارے، پھر جس نے سنگ باری کرنی ہو پہچان کے کرے. العظمت للہ. جیسے نشیب میں پانی آتا ہے اس انداز سے علی آئے. بس پرسہ ہو چکا تمہارا. میں تمہیں صرف دعائی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہو. ہاں لیکن چونکہ شبی آئے گی میرے مولا کی جنازے کی، اس کے استقبال کے لیے 2 فکریں کہنا ہے مجھے. جب ضرب لگ چکی علی کو، کمبل پہ لٹا کے
सराहने के कोने हसनैन ने पकड़े, कदमों से जिसके अलम बनाते हो और मोहम्मद बिन हनफिया इन्होंने पकड़े, आके पलंग पे लिटाया। अब अगला फिक्रा पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता, सोचने से ताल्लुक रखता है। जरा मुझे सारे मातमदार सोच के बताओ, ज़ैनब जैसी बेटी देख रही हो और अली जैसा बाबा खून में डूबा हुआ है, क्या कैफियत हुई होगी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बिजली से ज्यादा सूरत के साथ दौड़ी, अब बता कह के बाबे के सीने पे गिरी, बिला तशबीह दोनों हथेलियां खून में रंगीन करके चेहरे पे मला, रो के कहा बाबा मैंने तो कभी जी भर के तेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन बाबा आज ज़ैनब पे कोई पाबंदी नहीं, आज मैं तुझे जी भर के देखूंगी भी सही, आज मैं तुझे प्यार भी करूंगी, आज मैं तुझे जी भर के बाबा भी कहूंगी। इधर हसनैन, ज़ैनब, कुलसूम, बस तुम्हारे थकने से पहले छोड़ने लगा हूं मैं, प्यार कर रहे हैं बाबा से। हुजरे की दीवार के साए में दो परछाइयां आपस में उलझी हुई हैं, एक मर्द की परछाई है, एक पर्दादार की। पर्दादार आना चाहती है अली की तरफ, मर्द कहता है रुकैया अभी नहीं जाना। क्यों अब्बास मुझे क्यों नहीं जाने देते? कहा वो बतूल ज़ादे हैं, हम कनीज ज़ादे हैं, पहले औलाद बतूल को अली से प्यार कर लेने दे, जब बतूल की औलाद फारिग। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। ज़ैनब की चीखें निकल गई, बाहें फैली, बस मौला तुम्हारा पुरसा मंजूर करे। इख्तिताम को पहुंचा दी मैंने, गुफ्तगू समेट लिया, बड़ा तवील मजमून जुमले में बंद करके आखिरी लफ्ज कहने लगा हूं। ज़ैनब की चीखों का निकलना था, इत्तला हुई, इब्न मुलजम लईन गिरफ्तार होके आ गया। अली कहता बेटे पर्दे में चले जाओ, मेरे हरम पर्दे में चले जाएं। कातिल पाबा जंजीर सामने आया, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा है उससे नहीं, जिसके सीने में गोश्त का दिल है उसके लिए पढ़ने लगा हूं। सामने आया, अली कहते इब्न मुलजम क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? इसने सर झुका लिया, बोला नहीं। अली ने कहा बोल। ये उस अली का सवाल है जो तकदीर पे सवाल करे तो उसे भी जवाब देने पे मजबूर होना पड़ता है, बोलना पड़ेगा तुझे बिला तशबीह। ये कमीना हल्क की तरफ इशारा करता है, मेरा हल्क खुश्क है, मैं बोल नहीं सकता। फरमाया हसन बेटे वो शरबत जो मेरे लिए बनाया था वो ले आ, इसको पिला दे। हसन के हाथ कांपे, बाबा मैं तेरे कातिल को शरबत पिलाऊं? कहा बेटे पिला दे, जो सवाल मैंने करना है वो मेरी शरबत से ज्यादा कीमती है। अब जिस चीज को अली अपने जख्मों से कीमती समझ रहा है, अल्लाह जाने तुम उसे कैसे सुनते हो जब शरबत पी चुका। अली ने कहा हो चुका हल्क तर। हाँ मौला अब बता, क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? मौला आपसे बड़ा आदिल कौन हो सकता है? अली को अपने जख्म भूल गए। अली ने मुंह पे मातम शुरू किया, फरमाया अगर मैं आदिल हूं तो तूने मेरी ज़ैनब के बहन गैरों को क्यों सुनवाए? इस वक्त कूफे के गैरों के कान हैं, मेरी ज़ैनब के बहन गैर सुन रहे हैं। अली को अपनी शहादत से ज़ैनब का पर्दा ज्यादा प्यारा है। मातम से मातम अली मोमिनीन गुजारिश है कि 15 या 20 मिनट के लिए शिरकत फरमाइएगा। पूरे खर्चे में आपने मातम नहीं किया, ज़ियारत पे पढ़कर जाते रहे, मातम में शिरकत फरमाइएगा, मातम करके जाइएगा 15 या 20 मिनट।